نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت کے جو بہت سارے شہباز ہوئے ہیں، خاص طور پر تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں، ان میں حضرت ابو علی شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایک نام ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو بہت سارے بزرگان دین کا جو ذکر سنا چکا ہوں، یہ تقریباً سارے کے سارے ہی یا تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کی شاگردی کی یا صحابہ کی زیارت کی، یا تبع تابعین میں سے ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی یا ان کی شاگردی اختیار کی۔ تو یہ ابو علی شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے جید عالم بھی تھے اور مشائخ اور متقین کے سردار بھی تھے، اور ان کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تربیت یافتہ تھے، اور حاتم اسم بزرگ ہیں، آگے آئے گا ان کا ذکر، ان جیسوں کہ یہ استاذ اور پیر و پیشوا ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ابو علی ان کی کنیت تھی، جو باپ بیٹے کے حوالے سے نہ نام مشہور ہو جائے، اور یہ معلوم بھی ہونی چاہیے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی آپ سے پوچھے کنیت کیا تھی تو آپ کنیت ابو القاسم تھی، ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ قاسم آپ کے ایک بیٹے تھے۔ اس طرح حضرت ابو بکر کی کنیت ابو بکر تھی، جو مشہور زیادہ ہو گئی تو اصل نام جو تھا عبداللہ، وہ اب نام یاد ہی نہیں کسی کو۔ اس طرح ابن خطاب، یہ کنیت حضرت عمر کی تھی۔ حضرت علی کی ابو الحسن تھی اور ابو تراب، دو تھیں آپ کی کنیتیں۔ تو آپ ابو علی آپ کی کنیت تھی، اور شفیق نام تھا، اور بلخ کے رہنے والے تھے۔ یہ بلخ اور بخارا ان دنوں روس میں اندر واقع ہیں، یہ ریاستوں میں، اور اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے صحابہ کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں اسلام کہاں تک پہنچ چکا تھا اور پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ بلخ بخارا، یہ تاجکستان وغیرہ، یہ جو ہے ازبکستان ریاستیں، اسلامی ریاستیں، ان میں واقع ہیں۔ اس طرح تاشقند، سمرقند، یہ تاشقند اور سمرقند یہ نام بھی فارسی کے ہیں۔ سمرقند کا معنی یہی بنتا ہے نا کہ پھلوں کی کھانڈ، اور تاشقند کا معنی یہ ہے کہ جو کھانڈ کا تھال ہو، تاش کہتے ہیں تھال کو، یعنی اتنا میٹھا علاقہ، اتنا پیارا علاقہ۔ اور یہ بلخ اور بخارا بھی بڑے معروف شہر ہیں۔ یہ کسی دور کے اتنے اچھے شہر تھے کہ یہ محاورہ بنا اردو کا، جو سکھ اپنے چبارے وہ نہ بلخ نہ بخارے۔ یہ اردو کا ایک محاورہ تھا، اردو بھی نہیں یاد رہی۔ جو سکھ اپنے چبارے وہ نہ بلخ نہ بخارے، مطلب کیا کہ جو اپنے وطن میں راحت ہوتی ہے وہ پردیس میں گھومنے پھرنے سے وہ راحت اور آرام نصیب نہیں ہوتا۔ آج کل ہر کوئی دوڑا جاتا ہے دنیا داری کے لیے، خاص طور پر کوئی امریکہ تک پہنچ رہا ہے، کوئی دبئی تک پہنچ رہا ہے، کوئی سعودی عرب جا رہا ہے، بہانہ مکے مدینے کا کر کے جی، اور کوئی اگر نہ پہنچو تو چلو لاہور اکاڑے صحیح۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، کوئی بصیر پور والے اکاڑے کو بھاگ رہے ہیں، اکاڑے والے لاہور کو بھاگ رہے ہیں، دیہاتوں والے بصیر پور آ رہے ہیں کہ شاید یہاں کوئی اور خدا ہے جو بہت رزق دے گا۔ تو اس طرح کی سوچیں ہیں
حرام تو نہیں ہے یہ باتیں، لیکن صوفیاء کرام اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جہاں روزی کے لیے خاص طور پر دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، روزی اگر آپ کو میسر اتنی آ رہی ہے کہ اچھا گزر اوقات ہو رہا ہے، تو شہر چھوڑ کر بھاگنے کی، آگے زیادہ کی ہوس میں جانا، یہ صوفیاء کرام کے نزدیک، صوفیاء کی بات کر رہا ہوں، حرام نہیں کہہ رہا، صوفیاء کرام کے نزدیک یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو علی کے توبہ کے واقعات میں بھی یہ چیز آئے گی، ابھی آئے گی۔ تو حضرت جو تھے نا بلخ کے رہنے والے تھے، اور بہت سارے ہی بزرگان دین آپ سے استفادہ کیا۔ آپ خود کہتے میں نے تقریباً 1700 علماء و مشائخ اور فقراء کی خدمت سے کسب فیض کیا، 1700۔ یعنی مطلب ہے کہ جس سے بھی انہوں نے کوئی اچھی بات سیکھی اس کو اپنا استاد تصور کیا، یہی معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ ہر ایک کے پاس سال تو نہیں رہے ہوں گے، ورنہ 1700 سال تو یہ ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے انہوں نے کوئی دین کی اور اچھی بات حاصل کی اس کو وہ اپنا استاد اور پیشوا سمجھتے تھے۔ اور حق بھی یہی ہے، جس سے بندہ کوئی دین کی ایک بات بھی حاصل کرے اس کا احسان یاد رکھے۔ اگر ہمارے درمیان یہ مروت، یہ رواداری، یہ حسن سلوک پیدا ہو جائے نا، تو ہم آپس میں محبت کے بڑے رشتے ہمارے گہرے ہو جائیں، شیر و شکر ہو جائیں۔ لیکن ہم لوگ تو پورا قرآن بھی یاد کرتے ہیں، جن سے پورا علم دین حاصل کرتے ہیں، پھر انہی کی مخالفت پر بھی کمر بستہ ہوتے ہیں۔ اور دنیا داروں کا تو حال ہی کیا ہے، وہ تو جس سے ہنر سیکھتے ہیں اس کے سامنے دکان کھولتے ہیں کہ جی، جس سے ہنر سیکھتے ہیں اس کے سامنے مقابلے پر دکان کھولتے ہیں۔ یا ایک بابا علم دین تھا، آپ کو یاد ہوگا، ٹانگے بناتا تھا، یاد ہے؟ تو میں نے اس بابے کو کہا ایک مرتبہ، اس کا بیٹا پچھلے پارے کی شاید اولاد تھی، کوئی اتنا فرما بردار نہیں تھا، تو ان دنوں میں اکیڈمی وغیرہ بنا رہا تھا، تو میں کہتا بابا کوئی شاگردی بنا چھوڑ، تو بہت بوڑھا ہو گیا۔ تو بابا علم بھی نے کہا کہ حافظ صاحب شاگرد بناؤں گا تو اگلے سال سامنے دکان کھولے گا، اور کہے گا اس بابے کو تو آتا ہی کچھ نہیں۔ تو حضرت ابو علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفیق بلخی نے 1700 بزرگوں سے کسب فیض کیا، اور فرماتے ہیں ان سب میں سے جو کچھ میں نے لیا نا، اس کا خلاصہ 4 چیزوں میں ہے۔ ایک رزق حلال، یہ ضروری ہے، سب بزرگوں کے سے وہ فیض لیا، اس میں سے نچوڑ جو باتوں کا نا کہ رزق حلال ہونا چاہیے بندے کا، ورنہ کچھ نہیں چاہیے، وہ ترقی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا اخلاص، اخلاص کا معنی یہ ہے کہ جو کام بھی کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہو، عبادت ہو تو اخلاص ہو، کسی بندے کی خدمت ہو تو اخلاص ہو، مفاد کے لیے نہیں۔ اور ہمارا ہر کام ہی مفاد کے لیے، اسی وجہ سے ہم روحانی تو بہت پیچھے۔ اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ تیسری بات یہ کہ شیطان کو دشمن تصور کرے اور ہر وقت چوکنا رہے، جس طرح دشمن سے بندہ چوکنا نہیں رہتا، کہ دشمن کسی وقت کسی حال میں بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، خاص طور پر شیطان جیسا دشمن کہ جو انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن جو ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ اور یہ شیطان جو ہے انسان کا سری دشمن ہے، تو یہ ہے اتنا طاقتور کہ انہو یراکم هو قبیلہ، وہ اور اس کا سارا قبیلہ تم کو دیکھتا رہتا ہے، من حیث لا ترونہم، جبکہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ تو دشمن تمہیں نظر نہ آئے اور دشمن کو تم نظر آ رہے ہو، تو بولو
اس کا وار تم کیسے روکو گے؟ کیوں جی؟ تم بھی تلوار لیے کھڑے اور وہ بھی، اور وہ تمہیں نظر نہیں آتا کہاں کھڑا ہے، اور تم اس کو نظر آ رہے ہو، تو ایسے دشمن سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو فرمایا اس سے بندہ چوکنا رہے۔ یہ تیسری بات یہ، اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ توشہ آخرت جمع کرنے کی فکر، یعنی آخرت کا سامان جمع کرنے کی ہر وقت فکر میں رہے۔ تو یہ 1700 بزرگان دین کا جو نچوڑ ہے وہ لیا۔ تو رزق حلال بھی بڑا مشکل ہے، اور یہ تقریباً آپ سن چکے ہیں سب بزرگان دین میں کہ وہ دنیا سے کم رغبت رکھتے تھے، دنیا سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، قرآن کریم میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دھوکے کا سارا ساز و سامان ہے۔ کیونکہ دنیا کم بخت ایسی ہے کہ اس کو اگر اس میں بندہ پڑ جائے نا، تو حلال پر قائم رہنا اور حق پر قائم رہنا یہ اتنا مشکل ہے کہ جس طرح تلوار کی دھار پر چلنا۔ اب تم دکان بنا کر بیٹھے ہو، دیکھو، اب سچ بھی بولو اور گاہک کو اپنے سودے کا نقص بھی بتاؤ، کیوں جی؟ اور پھر اس کو ابھی سامنا کرو کہ وہ اعتبار نہیں کر رہا، تم سچ بول رہے ہو، پھر وہ سچ پر بھی الٹا اعتبار نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اتنے دیکھ رہا ہے چاروں طرف ہیرا پھیریاں کہ وہ آپ کو سچ کے باوجود ہیرا پھیری سمجھ رہا ہے۔ تو کیسے سودا بیچو بھائی؟ نہ تم غلط بات کر سکتے ہو، نہ سودے کی مبالغہ آمیز تعریف کر سکتے ہو۔ مبالغہ آمیز تعریف مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نالی خرید لو کہ عمر بھر واسطے تسلی ہو جائے گی۔ اب عمر بھر کا لفظ غلط ہے، ساری عمر کے لیے تسلی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جس طرح ٹی وی پر اشتہار آتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ خرید لو اور عمر بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے آرام سے، کوئی لائف ٹائم، یہ بھی جھوٹ۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ دکاندار کیسے اپنا ایمان بچائے؟ تو اسلام تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے سودے کی مبالغہ آمیز تعریف کی جائے، یعنی حد سے بڑھ کر۔ جائز جو ہے وہ بھی بتا دیں کہ یہ اچھے لیول کا سامان ہے اور یہ ذرا کم تر کا ہے، یہ چائنا کا ہے، یہ جاپانی سامان ہے، یہ پاکستانی ہے، اور اس میں اتنا فائدہ ہے آپ کا، یہ اتنا نقصان ہو سکتا ہے، یہ زیادہ دیر امید ہے نکل جائے، وہ بھی امید ہے زیادہ دیر نکالے گا۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کوئی ایسی اچھی جگہ لگ جاتا ہے، چائنا کا زیادہ دیر نکال جاتا ہے، اور جاپانی مال کسی جگہ لگ جاتا ہے جہاں مٹی وغیرہ کھا رہی ہوتی ہے تو وہ جلدی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں نا۔ تو اب اتنا نازک معاملہ ہے، تو اس وجہ سے یہی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو سچ بولنے والا امانت دار تاجر ہے، اور امانت یہ ہے کہ جس انداز کا مال دکھائے اسی انداز کا مال دیا جائے، تبھی امانت بنتی ہے نا، ورنہ خیانت بن جائے گی۔ یا آپ کے پاس 3 نالیاں پڑی ہیں، ایک نالی کے اندر تھوڑا سا بال ہے یا نقص ہے، تو آپ ان 3 میں سے کہتے ہیں کہ یہ نکال لو جلدی، یہ نکل جائے، یہ مجھو گا کہ ذرا ہو سکتا ہے دوسرا کوئی سارے اس کو پہلے تھرڈ کلاس مال پہلے نکال لو، تو اس میں بھی بندہ پکڑا جائے، بڑا نازک معاملہ ہو گیا۔ اب ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، میں پھنس جاتا ہوں اس وجہ سے اب مجھ سے زیادہ یہ کام نہیں ہوتا، یہ کرائے پر دکانیں دینے کا، لینے کا، گاہک پھنسانے کا۔ کیوں؟
گاہک پھنسانے کے لیے اونچ نیچ تھوڑی بہت تو کرنی پڑتی ہے، ورنہ گاہک پھنستا ہی نہیں. جی اب زمین پڑی ہے نا ہماری، سچ مچ. اب میرے بھائی کو دے دو میاں حنیف کو، کبھی کی بیچ لیتے، اور ایسا پھنساتا کہ پھر دگنے چوگنے دے کر جان چھڑاتے. تو میرا مطلب یہ کہ یہ بڑی مشکلات ہیں دنیا کے ساتھ. اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ یہ رزق حلال کمانا اور اخلاص، یہ آپ نے سچ مچ بڑی باتیں کی، اور شیطان کو ہر وقت چوکنا رہنا اس سے، اور یہ کہ آخرت کی فکر ہر وقت رکھنا. تو یہ خلاصہ ہے فرمایا ساری طریقت کا اور شریعت کا. بہرحال ابتدا میں یہ بھی جس طرح بہت سارے دیگر بزرگان دین ہوئے، یہ بھی یعنی نیک تھے، لیکن کوئی اتنے نہیں تھے کہ ہماری تمہاری طرح دنیا کے معاملات میں رہتے تھے. کاروبار کرتے تھے، اور بڑا وسیع کاروبار تھا. ملکوں جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے. ایک مرتبہ ترکی گئے، ترکی میں تو اپنا سامان وغیرہ لے کر، تو بندے کو تجسس ہوتا ہے نئی نئی چیزیں. ایک مندر سنا کہ یہاں بہت بڑا مندر ہے، بت خانہ ہے، بڑی تعمیرات شاندار ہیں اور بڑا. تو اس کے اندر دیکھنے گئے، تماشا دیکھنے کے لیے کہہ لیجیے کہ بھلا کیا ہو رہا ہے یہاں. تو دیکھا کہ ایک بت پرست اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے ایک بت کے سامنے رو رہا ہے اور لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اور زمین پر منتیں کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے. تو آپ اس کی اس حالت دیکھ کر بڑے حیران ہوئے. جب فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ ایک زندہ اور قادر خدا کو چھوڑ کر اپنے ہی بتائی ہوئی بنائی ہوئی اس مورتی کے سامنے جو سر تو روئے جا رہا ہے، لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اور معافیاں مانگ رہا ہے، تجھے اس کو ندامت شرم نہیں اس سے آتی؟ پتہ نہیں، وہ بھی بڑا پختہ کار تھا. کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں بلخ سے ہوں. اور یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگا میں تجارت وغیرہ کرتا ہوں، تو تجارت کے لیے آیا ہوں. تو کہنے لگا کہ آپ کو ایک زندہ قادر خدا جو رازق ہے اور رزاق ہے، اس پر بھروسہ نہیں کہ آپ کو وہاں بھی رزق دے سکتا تھا؟ تو آپ یہاں پھرتے ہیں، آپ کو ندامت اور شرم نہیں آتی اس بات سے؟ تو آپ تو ہل گئے جناب اس بات سے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رزاق رازق ہمیشہ ہر جگہ رزق پہنچاتا ہے. جو میرے نصیب میں ہے وہ رزق تو وہاں بیٹھے بھی مل جانا چاہیے تھا، ملنا ہے، ملتا ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہی ہے. تو گویا کہ میں پھر ایک وسیلے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، تو یہ بھی شاید کسی وسیلے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. خیر باقی شرمندہ ہوئے، پچھتاتے ہوئے دل میں. خیر وہاں سے لوٹ پڑے. ابھی پورا ارادہ ویسے نہیں ہوا تھا چھوڑنے کا، لیکن بہرحال ہلے ہوئے تھے، دماغ ہل گیا تھا. رستے میں اتفاق سے کسی اور شخص سے ملے واپسی پر. تو اس نے پوچھا جی کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ بھی کوئی غیبی فرشتہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جب کسی کا منہ موڑنا چاہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کا رخ موڑنا چاہے تو بہانہ بنتا ہے. آپ سارے خدا کی قسم یہاں کسی نہ کسی بہانے سے آئے بیٹھے ہیں، آپ کو ویسے ہی یاد ہو یا نہ ہو. اور میں بھی یہاں بیٹھا ہوں تو کسی کا بٹھایا ہوا بیٹھا ہوں. خود بخود نہیں ہم یہ کام کر سکتے. جی یہ اللہ ہی وسیلہ بناتا ہے نا. البتہ ہم غور نہیں کرتے کہ کیا وسیلہ بنا. ہمیں یہاں آ کر بات سننے کا، سنانے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا. کوئی رخ مڑا ہوگا کسی وجہ سے، کسی وجہ سے تو رخ مڑا ہوگا. چاہے میرے کہنے سے مڑا، چاہے کسی کے سمجھانے سے مڑا، چاہے کوئی ٹھوک کر آئی تو مڑا. کوئی نہ کوئی بہانہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے جس کے لیے جو اللہ کریم نے مقدر کر دیا. تو راستے میں ایک اور شخص ملا. اس نے پوچھا بھی کہاں سے آ رہے ہو؟ فرمایا ترکی سے آ رہا ہوں. کیا کرتے ہو؟
کیسے گئے تھے؟ کہنے لگا میں تجارت کرتا ہوں۔ اچھا تمہارا پیشہ تجارت ہے؟ ہاں۔ کہاں سے؟ بلخ۔ تو اتنی دور گئے ہو؟ اس نے بھی وہی بات کی، اتنی دور گئے ہو، مسلمان ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں رزق نہیں پہنچا سکتا تھا؟ تم اتنی دور پھرتے ہو تو کیا کھاتے ہو؟ میں پہنچا تو سکتا تھا بس۔ خیر اللہ باقی بات ٹھیک ہے، مجھے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ میں جتنا ٹائم یہاں زیادہ دولت کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہوں، بھاگا پھرتا ہوں، ظاہر اس لیے بھاگا پھرتے کہ زیادہ ہو جائے، ضرورت کا بس ٹھیک ہے، حلال ہو، اور وہ بھی بلکہ حلال ہو اور تھوڑا ہو، چاہے آدھی روٹی ہو تو وہ اچھی ہے، 2 روٹیاں آرام کی، جو مسلمان کے لیے جس کو خدا کا خوف ہے، جس کی آخرت ذہن میں ہے، تو اس کی بات سن کر کہا کہ یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے دیے جا رہے ہیں۔ پیچھے بھی ایسی بات ہوئی، شرمندگی ہوئی، اب پھر راستے میں ایک بندے نے اسی بات کہی، تو سچے دل سے توبہ کی کہ اب میں بالکل اپنے شہر میں بلخ میں ہی روزی کے لیے نہیں کہیں جاؤں گا، بلخ میں ہی روزی کماؤں گا اگر، اور حلال کوشش کروں گا، اور توبہ کرتا ہوں سچے دل سے اس ہوس پرستی سے۔ آپ نے سنا ہوا تھا کہ تائب کی نشانی یہ ہے، جو سچا تائب ہو اس کی نشانی یہ ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سچے تائب کی، جو واقعی تائب ہو، سچے تائب کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ویسے ہم سارے تائب ہیں، ہم روز توبہ کرتے ہیں اور پھر دوسرے دن وہی کام، بلکہ اسی دن وہی کام کرتے ہیں جی۔ وہ ایک شعر ہے، توبہ کی پھر توڑ دی، پھر توبہ کی پھر توڑ دی، میری توبہ سے تو توبہ 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 کر اٹھی۔ توبہ کی پھر توڑ دی، پھر توبہ کی پھر توڑ دی، میری توبہ سے تو توبہ 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 کر اٹھی۔ کہ ایسی توبہ سے تو توبہ کہ جو جھٹ میں ہو اور پھر ٹوٹ جائے، جھٹ میں ہو پھر ٹوٹ جائے۔ پھر بھی توبہ کرنے سے باز نہیں آنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، یہ ضمناً بتا دوں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ اخلاص کے ساتھ کروں، کوشش زیادہ کروں کہ اس پر قائم رہوں۔ تو سچی توبہ، سنا تھا کہ سچی توبہ کرنے والا جو ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے جب شہر میں لوٹے تو اتفاق سے ایک سردار کا کتا گم ہو گیا، تو اس نے ایک غلام پر، جو اس کا غلام ہوگا یا کسی کا غلام ہوگا، ظاہر غریب پر ہی سارا الزام آتا ہے، انسان ہے یہ، انسانوں کا ہر کام ہی الٹا ہوتا ہے، تقصیر کسی کی ہوتی ہے، الزام کسی پہ دھرتے ہیں، تو انسانوں کا یہ رواج ہے اور ریت ہے، انسان ہے یہ، انسانوں کا ہر کام ہی الٹا ہوتا ہے، تقصیر کسی کی ہوتی ہے، الزام کسی پہ دھرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں سیاست، معاشرت، معیشت، تو اس بیچارے غلام کو اس نے پکڑ رکھا تھا کہ اس نے چوری کیا، اس نے غائب کیا، تو کتے کے لیے ایک انسان کو باندھ کے رکھا تھا اس نے۔ تو آپ کو خیال آیا کہ میں نے سچے دل سے توبہ کی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور اندازہ کروں میری توبہ کی سچائی ہے۔ اس کو فرمایا سردار کو کہ اس غلام کو چھوڑ دے، اس کو بیچارے کو بری کر دے، یہ بے گناہ معلوم ہوتا ہے، اور
تو تیرا کتا 3 دن کے اندر واپس آ جائے گا، میں دعا کروں گا۔ اس نے کہا چلو تاجر آدمی ہے، یہ جب گارنٹی ضمانت دیتا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت نے 2 نفل پڑھ کر سچے دل سے دعا کی کہ مولا اگر تیری بارگاہ میں میری توبہ قبول ہے اور تو سمجھتا کہ واقعی میں نے سچے دل سے دنیا پرستی سے توبہ کر لی ہے، دنیا پرستی کی بات کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے دنیا حلال دنیا، ایک ہے دنیا کو پوجنا کہ دنیا کے لیے نماز بھی گئی، سچ بھی گیا، دین بھی گیا، امانت بھی گئی، جی اس کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا پرستی کہ میں نے واقعی سچی توبہ کر لی ہے، تو اس کا کتا واپس لا، اس بیچارے غریب غلام کی جان چھڑوا۔ تو اس کا کتا 3 دن سے پہلے اس کو مل گیا واپس۔ تو آپ کو تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری جو ہے نا توبہ قبول فرما لی۔ تو اب میں پھر جب تسلی ہو گئی کہ میری تو توبہ قبول ہو گئی، تو پھر آپ نے راہ خدا میں محنت کی۔ اس محنت کے جو کرشمے ہیں وہ آپ کو تھوڑے بہت انشاءاللہ ضرور سناؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔